بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن ایٹیٹیوڈ کا تھرڈ پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ کے گہرے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی سوچ آتی ہے، تھاٹس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آج بھی اسی قسم کا ایک تھاٹ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا کے اندر آئے اور بی بی حوا دونوں اس دنیا کے اندر آئے اور دونوں اکیلے۔ اب اتنی بھری دنیا یا اتنی بڑی دنیا، اس میں یہ دو اکیلے انسان۔ آدم علیہ السلام نے ڈیفینیٹلی رہنے کے لیے چھوٹا سا کوئی گھر، جھونپڑی وغیرہ بنائی ہوگی، اور بی بی حوا نے بھی کوئی جھونپڑی وغیرہ یا گھر وغیرہ بنایا ہوگا جہاں پہ یہ لوگ رہنے لگے۔ میرے من میں، میرے دماغ میں ایک خیال آیا، کیا آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی تو زمین خریدنی پڑی تھی؟ میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اور یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین تھی، کوئی مالک تو تھا نہیں، تو آدم علیہ السلام نے آ کے زمین پر اپنا گھر بنایا، اور پھر وہاں سے ان کی نسل بڑھتی گئی، جو بڑھتی گئی، نسلیں پھیلنے لگی، دور دراز علاقوں میں جانے لگی۔ وہاں پہ بھی زمین کی کوئی قیمت لینے والا نہیں تھا۔ جہاں آپ کا جی چاہے، جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لیے بہتر ہے، وہاں پہ انہوں نے گھر بنا لیے، کھیتی باڑی کے لیے زمینیں لے لی۔ اب یہ زمین کے متعلق کوئی خرید و فروخت تو نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر آتے ہیں ایک جنگل کے اندر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ کے اندر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جاتے ہیں بی بی ہاجرہ کے لیے، یعنی بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، تو ظاہر ہے انہوں نے گھر بنایا ہوگا۔ جب گھر بنایا تو کیا انہوں نے گڈ ول دی تھی؟ زمین خریدی تھی؟ تو جواب ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کی زمین ہے۔ لیکن جو انسان طاقتور ہوتا گیا اور جو اس کی صلاحیتیں بڑھتی گئی، تو وہ اللہ کی زمین پہ قبضہ کرتا چلا گیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ یہ زمین میری ہے یا یہ زمین ہماری ہے۔ اور پھر اس زمین کے لیے خرید و فروخت شروع ہوئی۔ بھئی میرے پاس اتنی زمین ہے، آئیے مجھ سے خریدیے۔ خود نے ایک پیسہ نہیں دیا، لیکن دوسروں کو بسانے کے لیے یا دوسرے کا گھر بنانے کے لیے وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین تو مفت دی تھی، اور آج آپ جانتے ہیں کہ انسان کو زمین کے لیے کتنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہے۔
بلکہ تصویر کے دوسرے رخ کے اندر جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کی خاطر کتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور آج بھی ٹینشن چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ بھائی یہ بارڈر میری ہے، وہ بارڈر تمہاری ہے۔ اور کبھی کبھی جو طاقت بڑھتی ہے تو ہم اپنی بارڈر کو وسیع کرنے کے لیے کمزور پر حملہ کر کے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم اپنے اندر شامل کرتے ہیں۔ یہ انسان کی طاقت، اور اس زمین کی وجہ سے آج دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک میں ٹینشن چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تک میری زمین تھی، آپ میری زمین کے اندر گھس آئے ہیں، تو دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم گھس آئے ہیں، ہمارے باپ دادا جو تھے یا ہمارے پیر پیغمبر جو تھے وہ اس زمین پر رہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ belong to us، یہ زمین ہم سے منسلک ہے۔ بس یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں تو کوئی دوسرے آ کر کہتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں تھی، یہ تو ہمارا گرجا گھر تھا، یا ہمارا چرچ تھا، یا ہمارا مندر تھا، یہ پرانا مندر ہمارا تھا، تم لوگوں نے آ کر اس پہ قبضہ کیا ہے، تو اب وہ 400-500 سال پہلے جو کچھ ہوا ہوگا اس کا یعنی ٹینشن آج جس کا بس چلتا ہے، کسی کا بس چلتا ہے تو مسجد کو اڑا دیتے ہیں، اور اگر کسی اور کا بس چلتا ہے تو وہ مندر اڑا دیتا ہے۔ جس کا بھی بس جہاں چلتا ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر ملک اپنے آپ کو وسعت دینے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے انسان کوششیں کر رہا ہے۔ اب آپ کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یروشلم، پیلسٹائن، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ مسجد اقصی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، سوچے کتنے سو سال پہلے کی بات ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے جو اپنا ٹیمپل بنایا تھا، تو یہ وہ جگہ ہے، تو اس پہ ہمارا حق ہے، یعنی جوئش کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ پیلسٹائن یا فلسطین کے کنٹرول میں تھا، یا یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، تو لہذا ہمارا حق ہے دونوں لڑیں۔ اور دونوں کی لڑائی کے اندر اور بہت سارے ممالک شامل ہو رہے ہیں، تو جو اسرائیل ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی وسعت ہو، اور بہت سارے ممالک اس کے اندر شامل ہو۔ مسلمان چاہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے اور مسلمان اس کے اندر پھیل جائے۔ انڈیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ رام مندر بنا رہے ہیں، مسجد تھی بابری مسجد، اب بابری مسجد تھی، اس سے پہلے بولے رام مندر تھا۔ کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھائی اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے۔ بھائی رام مندر کے اندر جا کے تم اپنے بھگوان کو یاد کرتے ہو، تو کیا بھگوان صرف رام مندر میں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا؟ اور اگر بابری مسجد بنائی تھی تو کیا خدا صرف بابری مسجد میں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا؟ اپنی انا کے خاطر یہ ساری بحث چلتی ہے، اور یہ تیل چھڑکتی ہے آگ میں تاکہ اور بڑا شعلہ ہو۔ اور دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کے خاطر
کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ کیا انسان کے دل میں بھگوان نہیں ہے؟ کیا انسان کے دل میں خدا نہیں ہے؟ اگر تم یہ بلیو کرتے ہو تو تم ایک ایسی شخصیت یعنی ایک ایسی اشرف المخلوقات کو قتل کرتے ہو جس کے اندر بھگوان بھی ہے، جس کے اندر خدا بھی ہے۔ اور جھگڑا کیوں ہے کہ بھائی اگر جو رام مندر ہے تو کیا اگر رام مندر بن گیا تو اس میں جو پوجا پاٹ کرنے والے ہیں وہ وہاں پہ بڑھ جائیں گے، زیادہ آئیں گے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا دوسرے مندر ایک دم بھرے ہوتے ہیں ہمیشہ؟ نہیں۔ اسی طرح مسجد کے بارے میں بھی دیکھ لے کہ مسجدیں بنی ہیں، ہزاروں مسجدیں بنی ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح حاضری کتنی ہے، نمازیوں کی تعداد کتنی ہے۔ پڑھتے تو نہیں ہیں نماز، لیکن نماز کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح مندر میں پوجا پاٹ تو نہیں کرتا میں، لیکن پوجا پاٹ کے نام پر انسانوں کو قتل کرنا کیونکہ مندر بنانا ہے۔ تو یہ زمین کے ٹکڑے نے انسان کے دلوں کے اندر ایسی نفرتیں پیدا کی کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو صرف میں نے 2-4 ممالک کا آپ کو بتایا ہے۔ اس سے پہلے آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں کیا کم آدمی مرے؟ کم آدمی مرے۔ ٹرکی میں جو چرچ تھا یا جو بھی چیز تھی اس کو مسجد بنایا، پہلے مسجد تھی، پھر اب واپس مسجد بنائے تو پھر ہنگامے۔ ارے خدا کا گھر اگر بنانا ہے، خدا کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے دل کے اندر ڈھونڈو۔ خدا تو ہر انسان کے دل میں بیٹھا ہے۔ خدا نے لائن لگا کر نہیں کہا ہے کہ میں ان کے گھر پہ بیٹھا ہوں اور ان کے گھر پہ نہیں بیٹھا۔ خدا تو فرماتا ہے کہ میں انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ ہوں، یعنی قریب ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر خدا فرماتا ہے تو خدا نے یہ فرمایا کہ میں صرف مسلمانوں کی شے رگ کے قریب ہوں؟ کہیں یہ فرمایا کہ میں جوئش کے شے رگ کے قریب ہوں؟ کہیں یہ فرمایا کہ میں ہندوؤں کی شے رگ کے قریب ہوں؟ میں انسان کی شے رگ کے قریب ہوں۔ یہ بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی، اور بس لڑائی جھگڑا خون خرابہ اپنی انا کے لیے۔ کبھی کبھی وہ جو موویز وغیرہ کے اندر بولتے تھے کہ ایک نے ایک کو گولی مار دی، گولی مارنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے اس کو گولی کیوں ماری؟ ارے گولی مارنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تو اس طرح سے یہ مندر اور مسجد اور چرچ اور گرجا بنانے کے لیے اپنی تغدو کرتے ہیں، اور اس میں تم ہزاروں انسانوں کے خون کی ہولیاں کھیلتے ہو۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیسی چیز ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ چلے اس کا اگلا حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔